السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ ہر طرح کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا۔ بعدہ درود و سلام ہو اس ذات اقدس، مقدس، مبارکہ، مطہرہ پر کہ رب کائنات نے جسے رحمت کائنات بنا کر کے بھیجا۔ پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام امت محمدیہ کو سب سے بہترین نبی دیا، سب سے بہترین کتاب دی، صحابہ بھی دیے، تو جتنے بھی انبیاء کرام تھے ان کے صحابہ سے سب سے بہتر صحابہ دیا۔ اسلام کے پہنچانے کا اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بہترین انتظامات فرمائے۔ سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ اللہ کے بندے، دنیا پر بسنے والے انسان اللہ رب العالمین کو جان لیں، اللہ رب العالمین کو پہچان لیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھ لیں اور اس کے مطابق پھر زندگی گزارے تو ان کا یہ زندگی گزارنا ان کے حق میں فائدہ مند ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کامیابی کے تعلق سے کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں چلا گیا وہی کامیاب ہے، وہ کامیاب ہو گیا۔ کامیابی کئی طرح کی ہوتی ہے، دنیا کے اندر کامیابی، کاروبار کے اندر کامیابی، اور دوسرے وہ کامیابی جس کو دنیا کامیاب کہتی ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی نے جسے کامیاب کہا ہے وہ یہ کہ بندہ اعمال ایسے کرے، بندہ کام ایسا کرے کہ دنیا نہیں بلکہ آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ آخرت میں اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے جو بندہ ڈر گیا، حساب و کتاب سے جو بندہ ڈرا، اللہ رب العالمین کے عذاب سے جو بندہ ڈر گیا، تو پھر جب اللہ رب العالمین کے عذاب سے بندہ ڈرتا ہے پھر اس کی زندگی، دنیاوی زندگی جو ہوتی ہے وہ بڑی ہی بہترین زندگی ہوتی ہے، اس وجہ سے کہ ہر وہ کام کرنے سے پہلے وہ سوچتا ہے، وہ پرکھتا ہے، وہ جانچ کرتا ہے کہ آیا یہ کام اللہ رب العالمین کو پسند ہے یا نہیں ہے، یہ کام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کے حساب دینے سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں پوچھے جانے سے جو ڈر گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کے لیے دو جنتیں ہیں، ان کے لیے دو جنتیں ہیں۔ یہ دنیاوی زندگی جو ہے یہ صرف اور صرف اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، ہم اللہ رب العالمین کو خوش کر لیں، ہم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اچھے اعمال کریں، وہ اچھے اعمال کریں جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو جاتا ہے۔ اگر ہم یہ ایسے کام کریں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کامیابی بتائی ہے وہ کامیابی ہم حاصل کر لیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس جنت کا وعدہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جنت ہم سب کو عطا کرے گا۔ عام طور پر دیکھنے کو یہ ملتا ہے ہمارا شب و روز، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا جاگنا سونا، ہماری زندگی کی ساری مشغولیات یوں ہی گزر رہی ہے۔ ہم نے صبح کیا، ہم صبح کرنے کے بعد ہم نے کھانا کھایا، گھومے پھرے، پھر یوں ہی ہمارے دن گزر گئے، پھر رات ہم بستر پر آئے، پھر رات بستر پر آنے کے بعد ہمارا جو من چاہا، جیسا ہم نے چاہا ویسا ہم نے بستر پر رات گزار لی اور یوں ہی رات ہماری تمام ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی پیدا کر دیا ہے؟
کہ تمہاری زندگی جیسے چاہے ویسے گزرتے رہے، تم جیسے منمانی چاہو اس طریقے سے تم گزارتے رہو۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اور تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تمہیں ہماری طرف آنا نہیں ہے، ہم سے تمہاری ملاقات نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تمہاری زندگی کے سارے تگ و دو تمہیں تمہارے رب سے قریب کرتا چلا جا رہا ہے، اور تمہیں رب سے ملاقات کرنا ہی کرنا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر تمہاری زندگی وہ زندگی ہے جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اگر تمہارا طریقہ وہ طریقہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اگر تمہارا عمل ان اعمال کے مطابق ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا یا کہا ہے، تو پھر تم کامیاب ہو۔ تو پھر تم کامیاب ہو کب؟ جب تم اللہ رب العالمین سے ملاقات کرو گے اور تمہاری زندگی یوں ہی گزر رہی ہے، جیسا من چاہا ویسا کیا، جو اعمال من چاہا اس اعمال کو کیا، جس کو چاہا نیکی سمجھا، جس کو چاہا برائی سمجھا، اور یہ اپنے مطابق اگر تم نے کیا تو ملنا تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے۔ تو تم چاہے جیسی زندگی گزارو، اپنی منمانی والی زندگی گزارو یا رب کے فرمان کے مطابق، مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان کے مطابق اگر تم زندگی گزارو، ہر حال میں تمہیں ملنا ہے۔ جب تمہاری ملاقات اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوگی تو وہاں تمہاری کامیابی اور ناکامی کو دیکھنا وہاں اصل میں قابل رشک ہوگا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حساب و کتاب کے وقت جب بندے کے نامہ اعمال دیے جا رہے ہوں گے، ایک بندے کے نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں، ان کے سیدھے طرف دیا جائے گا۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقشہ کھینچا جن کا نامہ اعمال ان کے سیدھے کی طرف سے دیا جائے گا، وہ اچھلتا ہوا، کودتا ہوا، مچلتا ہوا، خوشیاں ظاہر کرتا ہوا، اپنی خوشیاں لوگوں کو دکھلاتا ہوا کہے گا ہاں مقرؤ کتابیہ، وہ لوگوں دیکھ لو ہمارا نامہ اعمال، ذرا پڑھ تو لو ہمارا نامہ اعمال۔ واما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاں مقرؤ کتابیہ، کہا میرا نامہ اعمال دیکھ لو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، ہمیں پورا پکا یقین تھا اس بات کا کہ ہمیں اپنے رب سے ملنا ہے، اور جب ہمیں رب سے ملنا ہے تو ہم نے اعمال بھی وہی کیے جو رب کو پسند تھا، ہم نے اعمال بھی وہی کیے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو ہمارے نبی نے بتایا، ہم نے وہ اعمال کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منادی ہوگا وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، آج تمہارے لیے عیش و آرام کی زندگی ہے، آج تمہاری منچاہی زندگی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اگر ہمیں منچاہی زندگی چاہیے آخرت میں تو یہاں دنیا میں ہمیں رب چاہی زندگی کرنی پڑے گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے دنیا میں ہمارا بیمار پڑنا، دنیا میں ہماری پریشانی کو جھیلنا، دنیا میں ہمارے تکلیفوں سے سامنا کرنا، دنیا کے اندر ہماری زندگی کے اندر نصیب و فراز آنا، اتار چڑھاؤ آنا، یہ کیوں ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن و انس کو پیدا ہی جنت اور جہنم کے لیے کیا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو پھر جب جنت میں جانے کے بعد نہ بیماری ہے، نہ پریشانی ہے، نہ تکلیف ہے، نہ کسی قسم کی کوئی ٹینشن ہے، اور وہاں تکمیل ہے۔ کس چیز کی تکمیل ہے؟ خواہشوں کی تکمیل ہے، تمناؤں کی تکمیل ہے، ہر چیز کی تکمیل ہے۔ بندہ سے جب خود اللہ رب العالمین پوچھے گا کچھ چاہیے، کوئی خواہش باقی رہ گئی ہے، کوئی آرزو، کوئی تمنا ہے، بندہ کہے گا اللہ ساری خواہشیں ختم ہو گئی ہے، ساری تمنائیں ختم ہو گئی ہے، سارے آرزو نے دم توڑ دیا ہے، اب کچھ نہیں، اب تو سب کچھ مل گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ اس بات کا اقرار کرے گا۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے لوگوں کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کیا ہے دنیا میں، تمہارا جیسے من چاہے ویسے تم زندگی گزار لو، تمہاری جیسی اچھا ہو ویسے کرو، تم جس کو نیکی سمجھو وہ کرو، جس کو برائی سمجھو وہ کرو؟ نہیں، نیکی وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور برائی بھی وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ یہ برا ہے، یہ اچھا ہے۔ اس کے مطابق اگر ہماری زندگی گزر رہی ہے تو میرے بھائیو ہم کامیاب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ کیا فرمایا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تمہیں کس چیز نے دھوکے میں دیا ہے، تمہارے دھوکے میں ڈال رکھا ہے تمہارے رب کریم سے؟ کیوں؟
اللہ تبارک و تعالی رب کریم ہے، اللہ رحمان بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، اللہ غفار بھی ہے۔ تو کبھی اگر ہماری زندگی میں کچھ ایسے ہو جائیں جو شریعت کے خلاف کام ہو تو ہمیں فوراً اللہ رب العالمین کے دربار میں آنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کریں گے اللہ رب العالمین فوراً معاف کر دے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ذہن میں شیطان یہ بات ڈالتا ہے کہ نہیں، تم نے تو اتنے بڑے بڑے گناہ کر لیے ہیں، تم سے تو اتنی بڑی بڑی خطائیں ہو گئی ہے، اب کہاں تمہارے لیے معافی ہے؟ پھر بندہ سرکشی پر سرکشی بندہ کرتا چلا جاتا ہے اور اتنی دور نکل جاتا ہے کہ وہاں سے اس کے لیے کوئی امیدیں نہیں ہوتی ہے، حالانکہ تب بھی اللہ کی امید ہوتی ہے۔ اگر بندہ پھر بھی اللہ رب العالمین کے سامنے رو لے، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہ لے، ہمارا رب اتنا مہربان ہے، ہمارا رب اتنا مہربان ہے کہ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا۔ ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ نے سب سے اعلیٰ نبی دیا، اللہ نے سب سے اعلیٰ کتاب دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ طریقہ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں بھی امت محمدیہ کی خصوصیت رکھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام امتوں کے مقابلے میں اس امت محمدیہ پر سب سے زیادہ انعامات دیے، تو ذمہ داری بھی تو ہماری سب سے بڑی بنتی ہے۔ اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ اسی ذمہ داری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سنو، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں چلا گیا وہی کامیابی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کامیاب کہاں ہونا چاہتے ہیں۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہماری زندگی ایسے ہو کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب رہیں اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں؟ ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم دنیا میں بھی اچھے رہیں، آخرت میں بھی اللہ کے یہاں سرخرو ہوئے۔ ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی ہمارے اعمال کو پسند کرے اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر انعامات کی بارش کر دے، ہم پر رحمت کی بارش کر دے۔ تو یہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہماری زندگی کتنی انمول ہے۔ مومن کی زندگی اہم ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کی زندگی کے شب و روز، اس کا ہر کام اللہ رب العالمین کے منشے کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں دی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، ہر ایک چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دی ہے، ہر ایک چیزیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دی ہے۔ یہ ہمیں سمجھنا ہوگا۔ اگر ہمیں اللہ سے محبت ہے ہمیں توحید پر آنا ہوگا، شرک سے دور بھاگنا ہوگا، اور اگر ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے تو ہمیں سنت کو اپنانا ہوگا، بدعات و خرافات سے ہمیں دور بھاگنا ہوگا۔ بدعات سے ہمیں دور اس لیے بھاگنا ہوگا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اعمال کو ضائع کر دیتی ہیں، ہمارا روزہ، ہماری نمازیں، ہماری ساری عبادات کو یہ ختم کر دیتی ہیں۔ تو ایک انسان کے دل میں اگر سچی محبت ہے اللہ اور اس کے رسول کی تو اس کو توحید کا اپنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پاس و لحاظ رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ نیکی کسی نے بتا دیا اس کو نیکی سمجھ لیے، برائی کسی نے بتا دیا اس کو برائی سمجھ لیے۔ ہم خود سوچیں، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، اللہ نے ہمیں سوچنے کی صلاحیت دی ہے، تو ہم سوچیں کہ نیکی کیا ہے۔ جو اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صالح اعمال نہیں تھے، آج وہ اعمال صالح نہیں ہو سکتے، چاہے پوری دنیا اس پر مہر لگا دے۔ اس بات کو ہمیں سمجھنا ہوگا، ہمیں سمجھنا ہوگا بدعت کی سنگینی کو، اور بدعت کی سنگینی کو اس لیے سمجھنا ہوگا کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے شب و روز گزرے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزرے، آپ کی محبت میں گزرے، قرآن پر عمل کرتے ہوئے گزرے، صحیح احادیث پر عمل کرتے ہوئے گزرے، اور جب ہمارا خاتمہ بھی ہو اللہ تو ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، ہمارا خاتمہ اس حال میں ہو کہ ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو۔